سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اپنے تمام دوستوں کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں اور ایک پرسکون اور اطمینان والی زندگی بسر کریں۔ جیک ما کہتا ہے کہ لوگ ڈر پیدا کر کے آپ سے آپ کا مقصد چھین لیتے ہیں۔ یعنی مقاصد اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، تو اس کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے ڈر، خدشات۔ یہ لوگ پیدا کرتے ہیں، فزیکلی ڈر بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ اجتماعی لحاظ سے اگر آپ اپنا کوئی مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں، ایک قوم جو ہے وہ اپنا مقصد اچیو کرنا چاہتی ہے، تو اس کے سامنے جو سب سے بڑی جو رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی اس کے مقصد کے سامنے، وہ ہوگا ڈر، وہ ہوگا خوف و ہراس۔ اور ڈر فزیکلی بھی پہنچایا جائے گا، یعنی ڈر کو فزیکلی بھی کریٹ کیا جائے گا، لوگوں کو مار کر، لوگوں کو پابند سلاسل کر کے، لوگوں کو قید میں رکھ کر، لوگوں کو ذہنی اور جسمانی لحاظ سے ٹارچر کر کے، تو لوگوں سے لوگوں کا مقصد چھینا جاتا ہے۔ یہ مقصد کی بات کر رہا ہوں جو اجتماعی مقصد ہوتا ہے، جو ایک قوم کا مقصد ہوتا ہے، جو ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے، جو ایک نظریاتی مقصد ہوتا ہے۔ تو نظریاتی مقصد جو ہے اس کو اگر چھیننا ہے تو ڈر پیدا کریں۔ نظریاتی مقصد کو اگر سبوتاژ کرنا ہے، اس کو برباد کرنا ہے، تو اس کو برباد کرنے کے لیے جو سب سے بڑا اور مؤثر جو ہتھیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈر۔ یعنی لوگوں کے اندر ڈر پیدا کریں، ان کو مینٹلی ٹارچر کر کے، ان کو فزیکل ٹارچر کر کے آپ نے ان کے اندر ایک ڈر پیدا کر دینا ہے۔ یعنی ڈر جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے آپ کوئی 0.001% لوگوں کو ٹارچر کریں مینٹلی اور جسمانی طور پر، اور پھر وہ جو 100% عوام ہے، وہ جو 100% قوم ہے جو ایک مشن پر ہے، جو ایک مقصد اچیو کرنا چاہتی ہے، تو اس ڈر کے ذریعے ان لوگوں سے ان کا مقصد چھین لیں۔ یہ ہوتا ہے بڑے پیمانے پر۔ لیکن ڈر کو پیدا کیا جاتا ہے، جب ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو ڈر کا پھیلاؤ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن کی ہے، جو لوگوں کو ٹارچر کیا ہے، انسانوں کو ذہنی لحاظ سے یا جسمانی یا فزیکلی جو ٹارچر کیا ہے، وہ چند لوگوں کو ٹارچر کر کے تو ایک بہت بڑے ہجوم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک قوم سے ایک مقصد چھیننے کے لیے یہ امپلیمنٹیشن ہے ڈر کی۔ لیکن جیک ما کہتا ہے کہ لوگ تمہارے اندر ڈر پیدا کر کے تم سے تمہارا مقصد چھین لیتے ہیں۔ وہ ایک انفرادی نوعیت کی بات کرتا ہے، ایک شخص کی بات کر رہا ہے کہ ایک شخص کے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ کیسے سبوتاژ ہو جاتے ہیں، وہ کیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ ایک مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا مقصد ویسے ہی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ جب آپ ایک کام شروع کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ ہیں، کچھ بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو لوگ جو آپ کے دل اور دماغ کے اندر خدشات پیدا کرتے ہیں، جو ڈر اور وسوسے پیدا کرتے ہیں نا اس کام کے متعلق، جو آپ کو ڈراتے ہیں، تو وہ جو آپ کا مقصد ہوتا ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ یعنی آپ کو اپنی لائف کے اندر آپ کے چاہے رشتہ دار ہیں، چاہے آپ کے دوست ہیں، چاہے آپ کے محلے دار ہیں، چاہے آپ کے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، آپ کو اکثر ایسے لوگ ملیں گے اپنی لائف کے اندر کہ جو آپ کے دل دماغ کے اندر خدشات پیدا کریں گے، جو آپ کو کام سے، جو آپ کے جو مقصد ہے اس کے متعلق ڈراتے رہیں گے، اس کے متعلق جو ہے آپ کے اندر کمزوریاں پیدا کریں گے۔ یعنی آپ نے ایک پلان کیا ہے، آپ سٹرکٹلی اس پلان کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ مطلب کار بند ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ میں اپنا پلان میں نے کرنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے۔ تو پھر آپ کی زندگی کے اندر کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے رشتہ دار، کچھ ایسے دوست، کچھ محلے دار، احباب اور آپ کی کمیونٹی کے آپ کے خیر خواہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے متعلق آپ کو مزید وہ مشورے، جس کو صلاح کہتے ہیں، آپ کو مشورے، آپ کو نصیحتیں کرنے شروع کر دیں گے، اور دراصل ان کا مقصد ہوگا کہ آپ اپنا یہ جو مقصد ہے اس کو اچیو نہ کریں۔ آپ کو لائف کے اندر ایسے بڑے اچھے خیرخواہ ملیں گے کہ جو آپ کے دل کے اندر، جو آپ کے دماغ کے اندر خدشات پیدا کریں گے، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے متعلق وہ آپ کے دل دماغ کے اندر خدشات پیدا کریں گے، آپ کو ڈرائیں گے،
उस रास्ते की जो मुश्किलात हैं, उस रास्ते की जो टेक्निकल जो परेशानियां हैं, जो उस रास्ते के इश्यूज़ हैं, वो उनको एक बला की शक्ल में, एक मुसीबत की शक्ल में आपके सामने रख देंगे और कहेंगे जनाब आप ये बिज़नेस करने जा रहे हैं, इस बिज़नेस में तो इतना कंपटीशन है, इतना मुकाबला है, तो आप ये बिज़नेस कैसे करेंगे? और इस बिज़नेस की फील्ड के अंदर तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपने तो अभी शुरू करना है, तो आप कैसे उनको कम्पीट कर पाएँ? मुख्तलिफ़ किस्म की लॉजिक का सहारा लेकर आपसे आपका मकसद छीन लेंगे। आप एक जगह पर एक काम शुरू करने जा रहे हैं, तो वो कहेंगे जनाब इस जगह पर तो पहले से इतने लोग काम कर रहे हैं, इस जगह की तो जो नोयत है, जो स्ट्रक्चर है, वो तो ऐसी है, इस स्ट्रक्चर के अंदर तो ये काम शुरू ही नहीं किया जा सकता, और इस माहौल एनवायरनमेंट के अंदर तो आपके इतने कंपटीटर हैं, इतने मुकाबले करने वाले हैं आपके, तो वो आपसे माली लिहाज से बड़े भी हैं, तो आप इसमें कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो इस तरह के बहुत सारे खदशात और बहुत सारे डर जो हैं वो आपके दिमाग के अंदर ठोंसे जाते हैं, और ये वो लोग कर रहे होते हैं जो ज़ाहिरी लिहाज से आपके खैरख्वाह होते हैं, ज़ाहिरी लिहाज से आपके खैरख्वाह होते हैं, रियल में नहीं होते। रियल में वो नहीं चाहते कि आप एक ऐसा काम करें जिसमें आप तरक्की कर जाएं या आगे निकल जाएं, और इस ज़माने के अंदर आपकी तरक्की में खैरख्वाह लोग जो चाहते हो कि आप तरक्की कर जाएं, अपना नाम बना लें, हमारे इस मुआशरे के अंदर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, चंद % लोग ऐसे होंगे जो दिल के साथ ये चाहते होंगे कि आप तरक्की कर जाएं, आपका नाम हो। हमारे मुआशरे के अंदर एक सबसे बड़ा जो अलमिया है हमारे मुआशरे का, वो ये है कि हमारे लोग इंतहाई हासिद हैं, इंतहाई हसद करने वाले हैं। अपने रिश्तेदार उस बंदे की टांगें खींचेंगे जो उनमें कुछ एबल होगा, जो काबिल होगा, जो आगे तरक्की कर सकता होगा। हमारे लोग उस बंदे की टांगें खींचने वाले हैं, सहारा देने वाले नहीं हैं कि ऐसे बंदे को ऊपर उठाएं। नहीं, जो ऊपर उठने की कोशिश करेगा उसको ये ऊपर से दबाएंगे, मज़ीद नीचे लेकर आएंगे। तो अक्सर जो हैं आप लोगों के अंदर जो खदशात पैदा करने वाले लोग होते हैं वो ज़ाहिरी लिहाज से आपके खैरख्वाह होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बड़े होते हैं, मामू, चाचू, कज़न, भाई और महल्ले का भाई और वैसे दोस्त, बड़ा अच्छा भाई। तो ये सारे लोग आपके अंदर मुख्तलिफ़ खदशात पैदा करते रहते हैं। तो जैक मा की ये जो बात है ना कि लोग डर पैदा करके आपसे आपका मकसद छीन लेते हैं, ये 100% ठीक है, ऐसा ही होता है। आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, जहाँ पर भी खुद से कोई काम करेंगे, कुछ एक नया काम स्टार्ट करेंगे और अपने दम पर करेंगे, तो फिर वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा एक हजूम जो है वो आपकी तरफ बढ़ता आपको दिखाई देगा, आपको मशवरे देता दिखाई देगा, आपके सामने उस कारोबार, उस बिज़नेस का माहिर बन के वो आपके सामने आएंगे कि यार ये तो हमने इस तरह किया तो ये तो नहीं हो सका, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये ईजी नहीं है, इसमें ये परेशानियाँ हैं। तो वो आपका जो प्लान है, आपका जो इरादा है, वो उसको कमज़ोर करेंगे। यानी उनका जो मकसद यही होता है कि इस इरादे के अंदर इसको कमज़ोर कर दिया जाए। तो लोग आपके अंदर डर पैदा करते हैं, आपको ऐसी सलाहें, ऐसे मशवरे देते हैं जिससे आपका जो एक कवी इरादा था उस काम के करने का, उसको तकमील तक पहुँचाने का, उस इरादे के अंदर कमज़ोरियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और ये भी हो जाता है कि आप उस काम को, उस प्लान को भी तर्क कर देते हैं कि जो आपने प्लान तैयार किया कि मैंने ये करना है। तो लोग आपसे आपका मकसद छीन कर चले गए, उन्होंने आपके दिल दिमाग के अंदर डर पैदा किया, आपने वो काम छोड़ दिया, आपने कहा नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये ठीक कह रहे हैं, आपने वो काम छोड़ दिया। जिन लोगों ने आपको डिट्रैक्ट किया है तो वो बड़े खैरख्वाह हैं, खैरख्वाहों की तादाद बहुत कम है। वो हमारे मुआशरे के अंदर जो खैरख्वाह हैं, जो अच्छा मशवरा देने वाले हैं, वो 5% भी नहीं है। तो आपको ये 100% और 90 अबाव % में इतने खैरख्वाह कहाँ से मुयस्सर आ गए कि जो एक काम कर रहे हैं तो आपको मशवरा दे रहे हैं और आपको नसीहतें कर रहे हैं और रोज़ाना आपके साथ फिट हैं वो, तो आपको इतनी तादाद कहाँ से मुयस्सर आ गई? हमारे मुआशरे में तो 5% भी नहीं है ऐसे लोग। तो आप ये, मैं मतलब माजरत के साथ कह रहा हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर तो 5% भी ऐसे लोग नहीं हैं, तो आपको ये 95% कहाँ से मुयस्सर आ गए? आपसे मकसद छीना जा रहा है। इनकी ज़्यादा बातें, इनके ज़्यादा खदशात जो हैं आपके कांधे पे हाथ नहीं रखेंगे, आपको थपकी नहीं देंगे कि यार करें, आप ये कर सकते हैं। तो चंद लोग होंगे जो कहेंगे यार करें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा, ये आप कर लेंगे। उनकी पॉजिटिविटी होगी उस काम के रेलेवेंट, वो मस्बत होंगे आपके उस प्लान के मतलब। लोग जो हैं
وہ ڈر اور خدشات اور وسوسے پیدا کریں گے آپ کو مشوروں کے ذریعے، آپ کو صلاح دے کر، تو وہ آپ کا جو مقصد ہے، وہ جو آپ کا ارادہ ہے، اس کو بدل دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کو اپنا مقصد نہ چھیننے دیں، لوگوں کو جو اپنا پلان ہے وہ برباد نہ کرنے دیں۔ زیادہ صلاحیں آپ ایسی نہ لیں جو اس کام کے متعلق نیگیٹو ہوں، یعنی اس کام کے متعلق اگر آپ کو کوئی بندہ آگاہ کر رہا ہے، آپ کو ٹرینڈ کر رہا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کام کی جو آپ کو ٹریننگ نہیں دے رہا، جو آپ کو اس کی پازیٹیوٹی نہیں بتا رہا، جو آپ کو اس کے بہتر چیزوں کے متعلق آگاہ نہیں کر رہا، جو آپ کو پلاننگ نہیں دے رہا کہ یار اس کام میں یہ چیزیں کر لینا تو بیسٹ رہے گا، جو اس کی صرف نیگیٹیوٹی کو بات کرتا رہے گا، ایشوز کے اوپر بات کرتا رہے گا، آپ کو اس کام، اس شعبے کے ریلیونٹ پریشانیوں کو آپ کے سامنے ڈسکس کرتا رہے گا، تو پھر ایسے بندے نے آپ کے ارادے کو برباد کر دینا ہے، آپ سے آپ کا مقصد چھین لینا ہے۔ تو آگاہ رہیں، بس یہی بات ہے سمپلی، کہ لوگوں نے آپ کا مقصد صرف خدشات پیدا کر کے، وسوسے پیدا کر کے، اور اس کے ٹیکنیکل ایشوز اور ٹینشنوں کو آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے آپ کا مقصد لوگوں نے چھیننا ہے، اور اسی طرح سے وہ مقصد چھین لیں گے۔ یہ انفرادی بات کر رہا ہوں، اور میں نے اجتماعی لحاظ سے بات کر دی کہ لوگوں کا مقصد جو ہے وہ ان سے کیسے چھینا جاتا ہے، وہ بائی فورس، طاقت کا استعمال کر کے، فزیکل ٹارچر کے ذریعے، مینٹلی ٹارچر کے ذریعے وہ مقصد چھینا جاتا ہے۔ لیکن انفرادی لحاظ سے بڑی اچھی طریقے سے صلاح دے کر، مشورہ دے کر، اس کا خیرخواہ بن کر، اس کا عزیز بن کر، اس کا پیارا بن کر، اس کا بھائی، اس کا ساتھی اور دوست بن کر جو ہے اس کا مقصد اسے چھینا جاتا ہے، انفرادی لحاظ سے بڑے پیار اور بڑے احسن طریقے سے چھینا جاتا ہے۔